اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو کا موضوع عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت اور اہمیت کو بیان کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں کی کیا اہمیت ہے اور ان میں کیا کیا عبادات کرنی چاہیے، ان کا بھی ذکر اس ویڈیو میں کریں گے۔ تو آئیے شروعات کرتے ہیں۔ ذی الحجہ اسلامی کیلنڈر کا 12واں مہینہ ہے۔ ذی الحج کا مطلب ہے حج والا، یعنی جس میں حج کیا جاتا ہے۔ جس طرح رمضان المبارک میں نیک اعمال کی جزا عام دنوں کے مقابلے میں کئی زیادہ رکھی گئی ہے، اسی طرح ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں نیک اعمال کی جزا اور بدلہ عام دنوں کے مقابلے میں کئی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ مہینہ صرف حج کے لیے لمیٹڈ ہے، یعنی اس میں صرف حج کیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم چاہیں تو جو لوگ حج کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان ابتدائی 10 دنوں کی عظمت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں سے عظمت والا نہیں، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ بس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر اور تحمید الحمدللہ کہو۔ بس اس سے ثابت ہوا کہ ان 10 دنوں کی کتنی عظمت ہے۔ ذی الحجہ کے دنوں کے جو کچھ خاص نام ہیں آپ کی معلومات کے لیے وہ بتاتی چلوں۔ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کو ایام معلومات کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو یوم ترویہ کہتے ہیں، کیونکہ حجاج کرام اس دن اپنے اونٹوں کو پانی سے خوب سیراب کرتے تھے تاکہ عرفہ کے روز تک ان کو پیاس نہ لگے، یا اس لیے بھی اس کو یوم ترویہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 8ویں ذی الحج کو رات کے وقت خواب میں دیکھا تھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اللہ تجھے حکم دیتا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر۔ اس کے علاوہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو یوم عرفہ کہتے ہیں، جس دن حج ادا کیا جاتا ہے اور سارے حاجی عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں۔ جبکہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو یوم نحر کہتے ہیں، جس دن ہم قربانی کرتے ہیں، اور ذی الحجہ کی 11، 12 اور 13 تاریخ کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی اہمیت اور عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے، جیسا کہ قرآن حکیم کی سورہ فجر کی آیت نمبر 1 سے 2 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی۔ اب یہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ مفسرین کا کہنا ہے کہ اس سے ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں مراد ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، اس سے بھی ذی الحجہ کی پہلی 10 راتوں کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ابتدائی 10 ایام کی عظیم الشان فضیلت بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ ذی الحجہ کے مہینے سے کوئی مہینہ عبادت کے لیے بہتر نہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اگلے سال ہماری زندگی میں یہ 10 دن آتے بھی ہیں یا نہیں، اس سے پہلے ہم اس دنیا سے ہی نہ چلے جائیں، اس لیے ہمیں ان 10 دنوں کی پلاننگ کرنی چاہیے۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے تو سنیے کہ صرف وہ نیکی کے کام کافی نہیں ہے جو ہم روٹین میں نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں یا صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، ہمیں اس سے بھی مزید کرنا ہے، کیونکہ اس کا شمار حرمت والے مہینوں میں ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ پاک سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں، جب سے اس نے آسمان و زمین بنائے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ وہ کون سے 4 حرمت والے مہینے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب۔ اس میں سے جو 3 اسٹارٹنگ کے ہیں وہ کنزیکٹیولی آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 203 میں ارشاد فرماتے ہیں، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ،
اور اللہ کو گنتی کے ان چند دنوں میں بہت کثرت سے یاد کیا کرو۔ یہاں ایام معدودات سے مراد ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں میں انتھک محنت کیا کرتے تھے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذی الحجہ کے 10 دن داخل ہونے کے بعد عبادت میں بہت زیادہ کوشش کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ اتنی محنت کرتے کہ ایسا لگتا کہ جیسے وہ اس کی قدرت نہیں رکھتے، یعنی اپنے آپ کو اتنا تھکا دیتے کہ ایسا لگتا کہ اب وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عشرۂ ذی الحجہ سے بڑھ کر کوئی دن اللہ کی نگاہوں میں معظم نہیں، اور نہ ہی ان کے علاوہ کسی اور دن میں اعمال اتنے زیادہ پسند ہیں، اس لیے ان دنوں میں تحلیل اور تکبیر اور تحمید کی کثرت کیا کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں میں بازار کی طرف نکل جاتے اور دونوں تکبیرات پڑھتے، یعنی مل کر بھی پڑھتے۔ لوگ ان کی تکبیر سن کر تکبیر کہتے، یعنی جب یہ پڑھتے تو جو سنتا وہ بھی پڑھنا شروع کر دیتا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تکبیرات اونچی آواز میں پڑھنی چاہیے۔ گھروں میں بھی چلتے پھرتے اونچی آواز میں تکبیرات پڑھیں۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمیر بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم عرفہ کو فجر کی نماز سے لے کر آخری یوم تشریق کی عصر کی نماز تک تکبیرات کہا کرتے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی بھی دن کیا ہوا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، ہاں مگر وہ شخص جو اپنی جان و مال کے ساتھ نکلے اور کچھ واپس لے کر نہ آئے، یعنی شہید ہو جائے۔ اب تمام نیک اعمال میں سے افضل عمل جو ان دنوں کے لیے پسندیدہ ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، یعنی اقوال میں تسبیحات ہیں اور افعال میں قربانی۔ اللہ کے ذکر سے مراد ان خاص دنوں میں تکبیرات ہیں۔ اب یہ تکبیرات کون کون سی ہیں تو دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، سب تعریف اللہ کے لیے ہے بے شک۔ اس کے علاوہ دوسری تکبیر جو پڑھی جا سکتی ہے وہ ہے اللہ اکبر کبیرہ، والحمد للہ کثیرہ، وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ۔ اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، اور تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، بہت زیادہ، اور تسبیح اللہ کے لیے ہی ہے صبح و شام۔ اس کے علاوہ جو تیسری تکبیر پڑھی جا سکتی ہے وہ ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ، والحمد للہ کثیرہ، وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ ترجمہ: اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، اور تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، بہت زیادہ، اور تسبیح اللہ کے لیے ہی ہے صبح و شام۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اور یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمتیں نازل فرما، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت محمد بن علی رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ نفل نمازوں کے بعد بھی تکبیر کہتے تھے، جیسے تہجد، چاشت، اشراق یا پھر اس کے علاوہ کوئی بھی نفل پڑھ کر بھی وہ تکبیر پڑھتے تھے۔ اسی طرح عورتیں بھی تکبیرات پڑھتی تھیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ منع کے دنوں میں نمازوں کے بعد بستر پر، راستے میں اور دن کے تمام ہی حصوں میں تکبیر کہتے تھے، یعنی ہر موقع پر کہتے تھے۔ انہوں نے صرف بازار یا نفل کے لیے خاص نہیں کیا تھا، بلکہ بستر پر بھی کہتے اور راستے میں بھی، خیمے میں بھی، اور غرض ہر جگہ کہتے۔ دوسرا اہم کام ان 10 دنوں میں جو کرنے کا ہے وہ 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے۔
اس روزے کی خاص فضیلت ہے جس سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور یہ دن 1 سال گزرے ہوئے اور 1 سال آنے والے کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن نہیں جس میں اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن سے بڑھ کر بندوں کو آگ سے آزاد فرماتا ہو۔ وہ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے ان لوگوں کی بنا پر فخر کرتا ہے اور پوچھتا ہے یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ یعنی اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے اور اسی دن سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے۔ یہ روزہ کس کو رکھنا ہے تو دیکھتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے ام فضل بنت حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ لوگوں نے عرفہ کے دن ان کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بارے میں اختلاف کیا، تو کچھ نے کہا کہ آپ روزے سے ہیں اور کچھ نے کہا کہ آپ روزے سے نہیں ہیں۔ میں نے دودھ کا پیالہ آپ کی خدمت میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں اپنے اونٹ پر سوار تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نوش فرما لیا، مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دن روزہ نہیں تھا، تو یہ روزہ غیر حاجیوں کے لیے رکھنا سنت ہے۔ اس کے علاوہ یوم عرفہ کے دن تکبیر سے متعلق روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسلاف یوم عرفہ کو نماز کے بعد خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے یہ تکبیرات کہتے تھے: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو پھر عشرہ ذی الحجہ کے فضائل کون کون سے ہوئے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے۔ اس کے علاوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کو دنیا کے بہترین دن قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ عشرہ ذی الحجہ میں ہی یوم عرفہ بھی ہے۔ ذی الحجہ کے ابتدائی عشرے میں قربانی کا دن بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ عشرہ ذی الحجہ میں نماز، روزہ، صدقات، قربانی اور حج جیسی بڑی عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں اور عبادات کا ایسا حسین اجتماع سال کے بقیہ ایام میں کہیں نہیں ملتا۔ اسی لیے عشرہ ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ مہینے کے ابتدائی 10 دنوں کو بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔